مومن جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو، اس کا عمل محفوظ رہے، اور اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس عمل کو اپنی عادت کا حصہ اور جز بنا لے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری کیفیت کے اعتبار سے بالکل معمولی عمل ہوتے ہیں، لیکن روٹین میں آنے کی وجہ سے، یومیہ بنیادوں پر کیے جانے کی وجہ سے جب ٹوٹل ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے اعمال بن جاتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا ریس۔ ایک آدمی بعض دفعہ جمپ کرتا ہے، تیزی سے بھاگتا ہے، لیکن آگے جا کر گر پڑتا ہے، لیکن ایک ہے کہ مسلسل رواں دواں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں، جو رمضان المبارک میں بہت دوڑ لگاتے ہیں، اور لگانی بھی چاہیے، لیکن وہ دوڑ ایسی نہ ہو کہ عید کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی بس ہو جائے اور اس کے بعد لمبے لیٹ جائے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جو عمل کیا ہے وہ محفوظ رہے۔ وہ آدمی جو روزے رکھتا ہے اور عید کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کا عمل غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہے۔ جو چیزیں بھی اللہ نے اس پر فرض کی ہیں تو وہ ان کی پابندی کرے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی نصیحت یا دہانی کو ٹائم جب زیادہ گزر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی جو اسپرٹ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی رسول آتے رہے، پوری توجہ کے ساتھ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نبی کو آئے ہوئے وقت زیادہ گزر چکا، آہستہ آہستہ لوگ ایمانی اور عملی اعتبار سے کمزور ہوتے چلے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ان سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کہ جن کو وقت زیادہ گزرا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو اگر زمانہ زیادہ ہو جائے گا، وقت زیادہ گزر جائے گا تو آہستہ آہستہ ہمارے دل سخت ہو جائیں، ہم دین سے، اسلام سے دور ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ اعمال جو کر رہے ہیں وہ برباد نہ ہوں، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن سوت کاٹتی ہے، یہ محنت کرتی ہے، اور سارا دن محنت کرنے کے بعد دن کے اینڈ پر وہ سارا ہی توڑ دیتی ہے، یعنی اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتی ہے۔ ایمان والو تم اس عورت کی طرح نہ ہونا۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ کبھی ایمان کے قریب ہوتے ہیں، کبھی کفر کے قریب ہوتے ہیں،
اور اس کی مثال دیکھیے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں ہی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، آسمانی بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، نکال ڈالے، یعنی آنن فانن ان کی آنکھوں کو نکال دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، وہ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے۔ یہ حالت منافقین کی ہے، کبھی چل پڑے کبھی پیچھے ہٹ گئے، چونکہ انہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو دین پر عمل کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہا تو فارغ۔ مومن جو ہے وہ تو سدا بہار مومن ہوتا ہے۔ مومن اصل میں وہی ہوتا ہے جو سدا بہار مومن ہو، اور یہ بات حدیث کی کتابوں سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، یعنی اس پر موسم خزاں نہیں آتا، یا یہ کہہ لیں کہ اس پر موسم خزاں حملہ آور نہیں ہوتا۔ اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے۔ جو الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے ہیں، فرمایا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، وہ درخت مسلمان کی مثال ہے۔ حدثونی ما ہی، آپ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگوں کا ذہن جنگل کے بڑے بڑے درختوں کی طرف منتقل ہوا، اور جو دائیں بائیں آس پاس ہر جگہ درخت تھا اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں کیا۔ یعنی ظاہر آپ پوچھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کون سا جنگل کا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن پھر میں شرم کی وجہ سے بات نہیں کر پایا، کیونکہ بچے تھے نا۔ جب بڑے بڑے لوگ بزرگ موجود ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے ذہن میں بات آ گئی، باقیوں کے ذہن میں نہیں آئی؟ اس کا جواب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دور کی نہیں سوچتا، اس کا ذہن محدود ہوتا ہے نا، وہ قریب قریب دیکھتا ہے، قریب قریب سوچتا ہے۔ بلکہ بچوں کی کیفیت تو بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آپ باتوں میں لگا دیں تو ہو سکتا ہے وہ ذہن سے نکل جائے کہ کوئی میں چیز مانگ رہا تھا۔ لمیٹڈ ہے نا ایک کیپیسٹی ذہن کی، تو شاید یہ ریزن بھی ہو۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نخلا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا کہ میرے ذہن میں بات آئی تھی، یعنی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ درخت ہے تو کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ یہ درخت ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں بولا، یعنی شرم کی وجہ سے کہ کیا بولنا ہے، بزرگ موجود ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، اگر آپ اس وقت بتا دیتے تو مجھے فلاں 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 چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا تمہارا یہ بتانا۔ کس لیے؟ اپنے بچوں کا ٹیلنٹ، ان کی ذہانت، ان کی نیکی جب والدین کے سامنے آتی ہے تو انہیں روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اس چیز کا پتہ تھا جو بڑے بڑے لوگوں کو علم نہیں تھا، اس لیے کہا کہ فلاں فلاں دنیا کی چیز سے بھی بہتر ہوتا تمہارا اس وقت بتا دینا۔
خیر جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کھجور کا درخت نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسلمان کی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر کبھی موسم خزاں نہیں آتا، 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن بالکل ہی خزاں طاری ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ سن رہے ہیں کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے، اور حدیث کی معتبرترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں نے اس وقت حوالہ دیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 131 کا، صحیح مسلم میں 2811 نمبر حدیث ہے۔ قرآن مجید میں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کی والدہ پر اعتراض کیا گیا تھا تو وہ بول پڑے، سورہ مریم میں ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہ حکم کب تک ہے؟ فرماتے ہیں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو نماز کا حکم کب تک ہے، عید تک ہے یا بعد میں بھی ہے، تو ظاہر ہے ما دمت حیا، یہ حکم تو ساری زندگی کے لیے ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہجر کے آخر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے، یعنی آخری وقت آ جائے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے جو امت کے لیے آخری الفاظ ہیں اس میں نماز کا ذکر ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد تو کلمات ہیں اللہ سے ملاقات کے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، لیکن امت سے آخری بات جو کہی اس میں نماز کا ذکر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا ذکر، عمل کدھر ہے؟ عمل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مرض الموت میں تھے، چل نہیں سکتے تھے، دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے تھے، اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے پیر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور مبارک قدموں سے زمین پر لکیریں نکل رہی تھیں، اس حالت میں بھی آپ مسجد میں آئے تھے نماز کے لیے، یہ عمل ہے۔ تو قول بھی ہے، فعل بھی ہے، ارشاد فرمان بھی ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی ہے۔ کسی کو بھی چھوٹ نہیں ملتی عبادت میں کہ وہ کہے جی بہت محنت کر لی ہے، بہت ریاضت کر لی ہے، اب نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سٹیج اگر کسی پر آنا ہوتا، یہ مرحلہ اگر کسی پر آنا ہوتا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ پر آتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے زیادہ محنت کی نا، تو جس نے بہت زیادہ محنت کر لی اس کو اب کچھ چھوٹ مل جائے، اگر انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیسے مل سکتی ہے، یا کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ ایک عورت موجود تھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ آدمی سپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے، ایک چلتا جا رہا ہے، بس چلتا جا رہا ہے، اور وہ جو سپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد تھک کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر اٹھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، اور پیدل چلنے والا اس سے آگے چلا گیا۔ فرماتی ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے۔ فرمایا رکو مح علیکم بما تطیقون، محنت اتنی کیا کرو جتنی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جس روٹین کو کنٹینیو رکھ سکتے ہو وہ کام کرو، یہ نہیں کہ شروع کیا بڑے جذبے کے ساتھ اور 4 گھنٹے کے بعد ختم۔ فواللہ لا یمل اللہ، اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتا، حتی تملو، تم تھک جاؤ گے،
مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اجر دینے میں کیا تھکاوٹ ہے؟ اللہ تو اجر دیتا جائے گا تمہیں، لیکن تمہاری بس ہو جائے گی اگر اس طریقے سے چلو گے تو مسلسل چلتے جاؤ، مسلسل محنت کرتے جاؤ، اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ بھی تو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دی اب دوبارہ شروع کر دیں گے، درمیان میں ایگزام آ گیا بس نہیں شروع کر دوں گا، وہ سارا سال نماز شروع کرنے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ جب شروع ہے تو پھر اس کو چلتے رہنا چاہیے تا دم مرگ۔ فَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر اس عمل کا کرنے والا ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ عمل سب سے پیارا ہے۔ کس کے نزدیک پیارا ہے؟ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک پیارا ہے۔ دونوں کو ملا کے کہیں تو وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ اللہ کو بھی پیارا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پیارا ہے وہ عمل۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ما داوم وان قل، تمام اعمال میں سے سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائے اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، قل، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل کیا جا رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ما دوم علیہ وان قل وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ اِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 782۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آل محمد جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو پھر اس کو اثبتوہ، اس کو وہ جاری رکھتے تھے۔ فرض و واجب عمل نہیں، جو فرض و واجب ہے وہ تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے نا، نماز فرض ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی، وہ عمل جو لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، آپ نے 2 رکعتیں شروع کی تہجد کی، زیادہ نہیں کر سکے آپ، لیکن وہ 2 رکعتیں آپ چلاتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ 8 10 12 پڑھیں 4 دن اور اس کے بعد بالکل سوئے رہے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ روزانہ 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ غفلت نہ ہو۔ ایک موقع پر بہت سارے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے بعد کئی سال تک بھول گئے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے آپ تھوڑے تھوڑے اللہ کی راہ میں دیتے رہے، برڈن بھی محسوس نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق بھی یومیہ بنیادوں پر رہے گا اور یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی۔ پیوریفیکیشن، مال خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ مال کی محبت کم ہو، تاکہ مال کی محبت کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں وہ کم کی جا سکے۔ بھائی بڑی بڑی خرابیاں اسی وجہ سے ہے نا، یہ 4 دن پہلے کھوڑیاں قصور میں ایک بھائی کو بھائیوں نے قتل کر دیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ وہ اس کی جائیداد تھی، وہ مدرسے میں پڑھا، وہیں پھر مساجد میں باہر ہی رہا، بھائیوں نے اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ بہنوں کے نام لگوا دیا، اس نے کہا جی سب میں سے حصہ آنا چاہیے، میری زمین کدھر ہے؟ تو انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مار ڈالا۔ دولت کی محبت ہے نا، تو اگر اسی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور خاص کر اپنی پسندیدہ چیزوں کو، تو دولت کی محبت کم ہوگی، اللہ کی طرف سے مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے مطلب کہیں نیچے ہیں غربت کے اعتبار سے، ان کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت تو نہیں آ جاتی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ روٹین کے ساتھ عمل کا کرنا۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ادومھا وان قل، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی حدیث کی آخر میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اذا عملت الاعمال لازمت ہو،
جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عمل شروع کرتی، یعنی کوئی نفلی عمل، وہ صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، وہ نفلی نماز ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کا اور کام ہو سکتا ہے، تو جب وہ کوئی کام شروع کرتی لازمات ہو تو اس کو لازم کر لیتی، مطلب یہ کہ وہ فرض تو نہیں ہوتا لیکن اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، بس لازمات ہو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا ام المومنین کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیسے تھا؟ حل کان یخص شیئا من الایام، تو کیا آپ کوئی دنوں کو مخصوص کرتے تھے یا کس طریقے سے عمل کرتے تھے؟ تو فرماتی ہے ایسا نہیں تھا، کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا، کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر مسلسل آپ اس کو کیے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے یہ روایت نہ سنی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ 2 رکعتیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک منع ہے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا، وہ رہ گئی ہے اور ہے تو وہ تحیۃ المسجد وہ تو الگ ہے، لیکن نفلی نماز اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں تو وہ منع ہے۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے، صحیح علماء نے جب غور کیا کہ وہ 2 رکعتیں کون سی ہیں، جبکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، تو شارح نے حدیث میں لکھا ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، آپ نے وہ پڑھی عصر کے بعد، تو وہ ظہر والی تو روٹین میں آپ پڑھتے رہے، لیکن وہ جو عصر کے بعد ایک دفعہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھی نا، پھر آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہے، گویا کہ وہ اضافی ایک نفلی عمل ہو گیا، لیکن ایک بار کیا تو اس کو پھر آپ کرتے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بار کوئی نفلی نیکی کا عمل کیا ہے تو کوشش کی جائے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، آل محمد کا عمل بھی اسی طرح تھا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی میں نے کیا، اسی طریقے سے وہ کرتی تھی۔ یہ جو مسلسل عمل ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو میں نے بتا دیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، سب سے پسند عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنے سے بندے کی اصلاح نہیں ہوتی، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ تو نماز کا جو اصل پیغام ہے دوام کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اور اس کا جو میسج ہے کہ اس کا یہ فنکشن ہے، کام اس کا یہ ہے، اس دھیان اور توجہ کے ساتھ جب یہ عمل مسلسل کیے جائیں گے تو ایک سٹیج ضرور آئے گا کہ نماز کا یہ نتیجہ ظاہر ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ فلاں آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انہ ستنہاہ ما تقول، اگر وہ نماز کی پابندی کرتا رہا تو وہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد، بلکہ قرآن میں ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، فوراً ہائپر ہو جاتا ہے، تھوڑ دلا ہے، ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کو کوئی شر ملتی ہے، کوئی تکلیف ملتی ہے تو روتا پیٹتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر ملتی ہے، مال ملتا ہے تو بخل سے کام لیتا ہے۔ عموماً انسان کی حالت یہی ہوتی ہے، لیکن ایک ایگزمپشن ہے، ایک استثناء ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، سورۃ المعارج، سوائے نمازیوں کے، اور وہ کون سا نمازی؟
الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے یا انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسے جلدی ہائپر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو نمازی ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اس کے اندر تو عاجزی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس میسج کے ساتھ وہ غور و فکر کرے گا تو رزلٹ وہی نکلے گا کہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مشکل حالات میں چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی مہربانی ہو، تنگ دستی میں، وہ کیا کرے؟ وہ جب کشادگی ہے، آسانی ہے، تو اللہ کو یاد رکھے، یعنی روٹین بنا لے کہ اللہ کو نہیں بھولنا کسی بھی حالت میں۔ دولت زیادہ ہے، عہدہ بڑا ہے، سٹیٹس بڑا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ جب بندہ نعمتوں اور کرسی ہونے کی حالت میں اللہ کا شکر گزار ہوگا تو جب اس پر مشکل آئے گی تو اللہ مدد کرے گا اس کی۔ لیکن اگر خوشحالی میں اللہ کو بھول جائے گا تو پھر مشکل میں اللہ اس کی نہیں سنے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی دعا کو سنے، عند الشدائد والکرب، مشکلات اور مصیبتوں میں، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ سے دعا مانگے۔ خوشحالی میں، نعمتوں میں، عہدہ ملا ہوا ہے، دنیا کے اندر ایک مقام ملا ہوا ہے، اس وقت کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اسے التجا اور دعا کرے۔ جب اس پر کڑا وقت آئے گا، مشکلات ہوں گی، پھر جب یہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرے گا۔ مطلب یہ کہ وہ عمل جو روٹین کا عمل ہے، جس پر آدمی نے دوام اختیار کیا ہوا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر التجا اس بندے کی سن لیتا ہے جس پر مشکل آئی ہوئی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، مالی معاملات میں، لین دین میں، دکاندار ہیں، کوئی سیل پرچیز کر رہے ہیں، تو اس میں آسانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے کسٹمرز کے ساتھ، اور یہ جو بھی ان کے کلائنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اب اگر کسی سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، اس کا جو صلہ اور بدلہ احادیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھے گا اسی طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں واقعہ بھی بیان ہوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کان رجل یداین الناس، پرانے زمانوں میں ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وکان یقول لفتاہ، تو اپنے نوجوانوں سے، ملازمین سے کہتا تھا، اذا اتیت مغسرا فتجاوز عنہ، جب آپ کسی تنگ دست کے پاس جائیں، یعنی اپنے ملازموں سے کہتا تھا کسی تنگ دست کے پاس جائیں، یعنی جس سے قرض لینا ہے، فتجاوز عنہ، تو اس سے درگزر کیجیے، یعنی اگر وہ شخص جس نے قرض لیا ہوا ہے، تنگ دست ہے، قرض لینے کے لیے گئے آپ، لیکن دیکھا کہ اس کے تو حالات ہی بہت خراب ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ مالک تاجر اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ فتجاوز عنہ، تو درگزر سے کام لینا ہے، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کہ شاید اللہ ہم سے بھی درگزر فرمائیں، یعنی اس امید کے ساتھ کہ میں بندوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کروں گا تو کل قیامت کو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، کل قیامت کو بھی اور یہاں دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی انسان کو ہمہ وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، صرف نظر اللہ تعالیٰ فرما دیں، رحمتوں کے ساتھ رجوع رکھیں، انسان محتاج رہتا ہے ہمہ وقت۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تو یہ کہا تھا، جب اس بندے کی، اس تاجر کی اللہ سے ملاقات ہوئی
فتجاوز عنہ، تو اللہ نے اس سے درگزر سے کام لیا۔ یعنی یہاں دنیا میں لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یعنی آخرت میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی طرح کا بدلہ اس کو ملتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے تو آسانی پیدا ہوتی ہے، مشکلات کھڑی کرتا ہے تو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی یعنی آخرت میں بھی۔ تو یہ تو الجزاء من جنس العمل ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان بھی ہے، اور جزاء السیئۃ سیئہ بھی ہے قرآن مجید میں، اور بہت ساری احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا، یہ الگ موضوع ہے، اس پر میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک مالدار شخص سے پوچھیں گے، ماذا عملت فی الدنیا، آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس دولت تھی، مال تھا، تو اس مال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت حذیفہ جو حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ جملہ معترضہ ہے حضرت حذیفہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ بندہ کوئی آگے پیچھے کر جائے۔ یہاں تو رپورٹنگ غلط ہو جاتی ہے، کمیٹیوں کی رپورٹس غلط ہو جاتی ہیں، انکوائری لگتی ہے، رپورٹ کوئی اور ہوتی ہے، بنا کچھ اور دیتے ہیں، خبر کوئی اور ہوتی ہے، اصل بات اور ہوتی ہے۔ یہاں تو چل جاتا ہے نا، چھپا بھی لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہاں تو یہ نہیں ہونے والا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی ایک بات بھی اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس مالدار سے اللہ پوچھیں گے کہ اپنے مال میں تم نے کیا کیا ہے، تو وہ کہے گا ابایو، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور میری عادت یہ تھی، لفظ ہے خلقی، یعنی روٹین یہ تھی، ایک ہے نا کبھی کبھار کر لیا، کبھی کبھار نہیں، مستقل طور پر، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک پرماننٹ ہیبٹ تھی میری کہ میں لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ مالی معاملات میں اگر مجھے کسی نے کوئی نقصان بھی پہنچایا ہے، کوئی ادائیگی میں لیٹ کر دیا ہے، دیر کر دی ہے، یا کچھ پیسے چھڑا لیے ہیں، بعض دفعہ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں نا، تو میں نے درگزر کا ہی معاملہ کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں صرف تنگ دستوں کا ذکر نہیں ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، جو مالدار تھے ان پر بھی میں آسانی کرتا، وَأَنْزِرُ الْمُوسِرِ، اور جو تنگ دست ہوتا اس کو مزید ٹائم دے دیتا، اس کو مہلت دے دیتا۔ مالدار کے لیے کیا آسانی ہے؟ ایک کاروباری معاملے سے منسلک شخص جو ہے، تو بعض دفعہ بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑی آپ کہہ لیں کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، بڑا ہائی لیول کا بزنس ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ادائیگی میں کوتاہی کر دی انہوں نے۔ اب یکم تاریخ کو سارے پیسے ادا کرنے تھے، انہوں نے کہا جی ابھی آپ یہ آدھے لے لیں، آدھے میں 15 دن کے بعد دے دوں گا۔ ہے تو مالدار۔ یا کچھ لوگوں کی ویسے عادات ہی اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ جیب سے پیسے نکالیں، مالدار ہے، تو اس کی عادت یہ تھی کہ مالدار پر بھی آسانی کرتا تھا، یعنی وہ شخص مالدار کے اوپر بھی آسانی کرتا تھا۔ اور تنگ دست کو تو ویسے مہلت دینے کا حکم ہے، قرآن میں بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر معاف ہی کر دو تو یہ تو کہیں بہتر ہے۔ تین قسم کی چیزیں بلکہ آسانیاں، ایک تو یہ ہے کسی کو ٹائم زیادہ دے دیا، یہ بھی آسانی ہے۔ جتنے پیسے لینے تھے کہا بھائی ٹھیک ہے اتنے دے دیں، باقی رہنے دیں، آپ ڈسکاؤنٹ کہہ دیں اس کو، یا کوئی بھی نام اس کو دے دیں۔ یا یہ کہ اس میں مہلت کا پہلو، یا سمجھتے ہیں غریب آدمی چلے میرا تو کام چل رہا ہے، ساری چھوڑ دیتے ہیں جس کو اللہ نے توفیق دی ہو۔ قرآن نے ذکر کیا ہے ان تصدقوا، سورۃ البقرہ 3 پارہ،
اگر تم صدقہ ہی کر دو یعنی چھوڑ ہی دو ٹوٹل رقم تو یہ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ آسانی کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ مالدار جو لوگوں پر آسانی پیدا کرتا تھا اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرمائیں گے؟ اللہ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں یہ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے انا احق بذا منک، تو تمہارے مقابلے میں تو یہ حق میرا زیادہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم بندے ہو کر، مخلوق ہو کر، محتاج ہو کر لوگوں کے ساتھ آسانی اور مہلت کا معاملہ کر رہے ہو، تو میں تو پھر رب العالمین ہوں، محتاج ہی نہیں ہوں، میرے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہے فَتَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے سے درگزر سے کام لو، اسے کچھ نہیں کہنا۔ مالدار تھا لیکن مال کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھنے والا، کہ جس آدمی کی عادت یہ ہو کہ وہ نیک اعمال کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے آپ نے مثال سنی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والی نہر سے غسل کر رہا ہے 5 مرتبہ۔ آپ نے پوچھا حل یبقی من الدارین شیء، اس کی کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، اس کے اوپر جسم پر کیسے میل رہ سکتی ہے؟ فرمایا اسی طرح نمازیں، جس کی روٹین یہ ہوگی اس طریقے سے اس کے گناہ جو ہے معاف ہوتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا، اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو ان کے پوچھنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنی ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے نمازی آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کون سا نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ رمضان میں پوری پابندی، 11 مہینے چھٹی۔ یہ الذین هم علی صلاتہم دائمون نہیں ہے، ہمیشہ کے نمازی نہیں ہیں۔ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں ان کے کردار میں بہتری آتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، روزانہ کا وظیفہ ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہی سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے، معاف ہوں گے، اس طرح ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا، اتنے زیادہ گناہ بھی اس کے ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ آئی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس قدر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر 100 مرتبہ روزانہ کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ، گویا کہ مسلسل عمل کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ بعض حدیث میں 34 مرتبہ بھی ہے، لیکن جن حدیث میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے وہاں یہ بات نہیں ہے جو میں ایک ایڈ کرنے لگا ہوں، اور یہ بھی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ 99 تو یہ ہو گیا نا، 33 اور 33، اور فرمایا 100 پورا کرتے ہوئے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لے، اس کے بارے میں فرمایا کہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ بھی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے۔ جس آدمی کی روٹین ہو، یعنی وہ عمل مسلسل کرتا ہو، عادت میں اس نے عمل کو شامل کیا ہوا ہو، تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا
محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، اس لیے کہ میں جب جنت کے اندر چل رہا تھا میں نے آپ کے پیروں کی آواز اپنے آگے سنی ہے، تو بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس پر تمہیں اجر کی بہت زیادہ امید ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میری روٹین یہ ہے کہ میں نے دن کے وقت یا رات کے وقت جس حصے میں بھی جس وقت بھی وضو کیا ہے تو جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے نماز ضرور پڑھی ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور انہی 2 رکعتوں کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، انہی 2 رکعتوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس عمل پر اللہ سے مجھے اجر کی بہت زیادہ امید ہے وہ میرا یہ عمل ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں رات کے کسی بھی حصے میں نے جب بھی وضو کیا ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھی ہیں۔ یہ فرض تو نہیں ہے نا، لازم نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتا گناہ گار نہیں ہے، لیکن انہوں نے روٹین بنا لی، دوام عمل۔ اور حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں اور جنت میں ان کے پیروں کی چلنے کی آواز آ رہی۔ کون پہنچا رہا تھا؟ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا تھا، جس کی رضا کے لیے، جس کے آگے سجدہ کیا جا رہا تھا، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر۔ آپ کہیں سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دور پیروں کی آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچتی، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ پہنچانا چاہے تو پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جیسے واقعہ معراج میں کہا نا کہ انسانی جسم اتنی سپیڈ کے ساتھ کیسے موو کر سکتا ہے اور کیسے سفر کر سکتا ہے اور کس طرح پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل، لیکن وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، جانے والا گیا نہیں، لے جانے والا لے گیا ہے، اور وہ ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ تو بلال کے پیروں کی جو آہٹ ہے وہ اللہ نے پہنچائی جنت میں اور اپنے محبوب کے آگے، جیسے آگے کو بندہ چل رہا ہے جنت میں، حالانکہ جنت میں تو نہیں چل رہے تھے بلال، وہ تو زمین پہ چل رہے تھے۔ اتنا بڑا عمل، خاص کر وہ عمل جس پر انسان دوام اختیار کرے، مسلسل روٹین میں، ہیبٹ میں اس کو شامل کر لے۔ ایک اور حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور واضح رہنا چاہیے جس بندے میں بھی ایمان تقوی ہو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ، اس کی تفصیل میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ قرآن نے جو بیان کیا نا ولی کے بارے میں 2 چیزیں، آمنوا و کانوا یتقون، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ کون ہیں؟ سورۃ یونس، الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے دشمنی کرنا ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے خلاف اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر فرمایا فرائض جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض کی بات بھی ہوگی، اسی حدیث میں ہے کہ بندہ نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے، عادت میں شامل کرتا رہتا ہے، نفل صدقات و خیرات، نفل نمازیں وہ پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو مسلسل عمل کرتا ہے وہ محبوب الہی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، الفاظ بھی صحیح بخاری کے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، ان الفاظ کی کلمات کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن وہ اللہ کا کتنا قریبی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے مانگے تو ضرور دوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو عطا فرماؤں۔ کتنے بڑے انعامات ہیں۔
یہ پھر بھی مانگنے والا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بن جاتا، لیکن اس کے عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، اس کی نگاہیں اللہ کی رضا کے تابع ہو گئی، اس کے پیر اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، اس کے کان اللہ کی رضا کے تابع ہو گئے، یہ معنی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا پھر جو بھی عمل ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب نفل نمازوں پر یہ دوام اختیار کرتا ہے، مسلسل اللہ کا قرب تلاش کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ سے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حنظلہ صحابی رسول ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ آپ کیسے منافق ہو گئے؟ وہی اعمال جو آپ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح بندہ منافق ہوتا ہو تو پھر مومن کون ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا بھی اگر یہ بات ہے تو چلیں اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، اگر تمہیں اپنے اعمال پر منافقت کا شبہ ہے تو اللہ کے رسول سے جا کے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ دونوں پہنچتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکون عندی وفی الذکر، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس حالت پر رہو، اگر ذکر کی اس حالت میں رہو جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو، میری مجلس میں، میری محفل میں جب ہوتے ہو، اگر تمہاری وہی حالت برقرار رہے بعد میں بھی، تم تو کہتے ہو نا کہ ہم بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں تو حالت ذرا بدل جاتی ہے، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، تو اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو پتہ کیا ہو؟ دوام عمل کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہی ہو لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، علی فرشکم، جب تم اپنے گھر میں بستروں پر ہوتے ہو تو وہاں تمہارے پاس فرشتے پہنچ جائیں تم سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ وَعَلَىٰ طُرُقِكُمْ، تم راستوں میں چل رہے ہو تو فرشتے تم سے ملاقات کریں اور آ کے تم سے مصافحہ کریں، اگر تمہاری وہی ایمانی حالت برقرار رہے جو میرے پاس ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک لفظ اور بھی ہے فی ذکر، یعنی ذکر کی کیفیت میں اگر تم رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کو جو معمول بنا لے تو اس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اسے محسوس نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ گویا کہ اللہ کے فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بات تھی نا حضرت حنظلہ کی پریشانی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَلَٰكِنْ حنظلہ، لیکن حنظلہ سنو، ساعتاً و ساعتاً، 3 بار آپ نے فرمایا، لیکن یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، یعنی انسان کی کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اور چند خطبے قبل میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایسے ہوتا ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے جو کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، جس کو پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں، وہ قلعے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے لیکن پھر اپنے قلعے پر آتا ہے، اپنے پیک کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مومن ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، ثم یرجع الی الایمان، پھر ایمان کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ مومن کا قلعہ کیا ہے؟ اس کا ایمان، ایمان سے نہیں نکلتا، تھوڑی بہت کمی کوتاہی اس میں ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ایمان سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اس کا ایمان کینسل ہو جائے، جس کو علماء نواقض اسلام کہتے ہیں، یعنی جس سے اس کا اسلام ٹوٹ جائے، کینسل ہو جائے، کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لیکن خاتمہ ہمارا ایمان پر کیسے ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اسلام پر رہیں، ہر وقت ایمان کی حالت میں رہیں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، جو فرمایا کہ مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، تو تبھی مریں گے نا جب ایمان کی حالت میں ہوں، اور کبھی ایمان پر ہوں کبھی ایمان پر نہ ہوں تو کیا پتہ اس وقت موت آ جائے جب ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ تو ایمان پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت
ساری زندگی ایمان کی حالت پر رہے اور آخر دم تک اعمال بھی کرتا رہے، اور پھر کچھ ایسے اعمال کہ جن کی بنا پر انسان کنفرم جنتی بنتا ہے، کہ ایسا وظیفہ کہ صبح پڑھ لے تو اس دن فوت ہو تو بھی جنتی، شام کو پڑھ لے تو رات کو فوت ہو جائے، جیسے سید الاستغفار کے بارے میں آتا ہے، اگر معمول بنا لے گا، روٹین بنا لے گا تو بھی وہ کنفرم جنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مسجد کی طرف دھیان ہوتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز پڑھنی ہے، کام کاج میں لگ گئے اور ڈیوٹی پہ چلے گئے، لیکن پھر دھیان ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجد کے ساتھ گویا کہ ان کا دل لٹکا ہوا ہے۔ وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزر گئی، گیپ نہیں ہے، ساری جوانی عبادت میں گزری ہے، وہ جوان بھی، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے اعمال، اور ان میں سر فہرست ہے الامام العادل، مسلمانوں کا حاکم ہو اور وہ عدل کرے تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جی، حاکم وقت سربراہ اگر عدل کر رہا ہو، انصاف کر رہا ہو، میرٹ پر فیصلے کر رہا ہو تو یہ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عادت اس کی یہی ہو، سلسل عادت اس کی ہو الامام العادل۔ اور امام بنیادی طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین کے لیے، مسلمانوں کا حاکم، خلیفہ جو عدل کرنے والا ہو، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، قباء میں نماز پڑھاتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر رکعت میں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں تو مجھے سورۃ اخلاص بڑی اچھی لگتی ہے، سورۃ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، سورۃ اخلاص کے ساتھ تمہاری محبت کرنا، تمہارا اخلاص سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ مسلسل عمل تھا صحابی کا کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور ایڈ کرتے تھے، سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کوئی لازم نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہے، کیفیت ہے کہ مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے میں اس کو پڑھ لوں، تو ممانعت بھی کوئی نہیں ہے، یہاں تو تائید کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسلسل نمازیں پڑھتا ہو، نفل نمازیں، مسلسل روزے رکھتا ہو، اس طرح کے دیگر کام ہیں، تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی نفلی، اس کو باب الصلاۃ سے، نماز کے دروازے سے آواز لگائی جائے گی، اور جو روزے دار ہوگا، نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو باب الریان سے آواز دی جائے گی، جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو صدقات و خیرات زیادہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اعلی حاضر القیاس، جس کا جو نفلی عمل روٹین کا ہوگا اس دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریب رات گزارتے تھے تاکہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی خدمت ہو، کوئی پانی کی ضرورت ہے، آپ نے کوئی وضو کرنا ہے تاکہ خدمت کے لیے وہ مامور رہیں، پانی وغیرہ مہیا کر دیں اور آپ کو وضو کروا دیں۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا سلنی، ربیعہ کو چیز مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، میں آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لو۔ فرمایا ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ اور چیز بھی یہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ یہ تو محبت کی بات ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جنت میں بھی ساتھ ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم ایسے کرو کہ نفل نمازیں مسلسل بہت زیادہ پڑھا کرو، اور میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور تم میرا ساتھ دو اور تمہاری درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یعنی نمازیں مسلسل پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا۔ آخری بات، جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مثلا تہجد پڑھتے تھے، بیمار ہو گئے نہیں پڑھ سکے، سفر پہ چلے گئے وہ کام نہیں کر سکے جو روٹین میں، معمول میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کرتے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جائے، یہ مسافر ہو، تو اس کے وہ سارے عمل لکھ دیے جاتے ہیں نیکیوں میں جو روٹین میں صحیح سلامت صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ دوام عمل کا فائدہ کیا ہے کہ عمل نہیں بھی کیا پھر بھی اللہ ثواب دے رہے ہیں۔ روزانہ تہجد پڑھتا تھا، 10 دن بیمار ہوا نہیں پڑھ سکا، وہ 10 دن کا بھی ثواب اللہ تہجد کا لکھ دیں گے۔
صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس سے معتبر کوئی حوالہ ہو نہیں سکتا۔ یعمل مقیما صحیحا، تو مسلسل عادتیں جو عمل کی ہے اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں سکپ بھی ہو جائے، کہیں رہ جائے کسی وجہ سے، تو اللہ وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ عمل نہیں کیا لیکن عمل اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلسل عمل کی برکات میں سے ہے، مسلسل عمل۔ اس لیے آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا تھا، عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہونا، وہ تہجد پڑھتا تھا بعد میں اس نے تہجد چھوڑ دی۔ اس طرح نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں نفلی عمل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین بناؤ، عادت بناؤ، اور پھر یہ سارے فیوز و برکات جو وہ نازل ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص مسلسل عمل کرتا ہے وہ سدا بہار مومن ہے، اور جو مسلسل عمل کرتا ہے وہ عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں پسند کیا جاتا ہے، کردار کی اصلاح ہوتی ہے، مشکل میں اللہ آسانی پیدا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ درگزر سے کام لیتے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، فرشتے راستوں پر آ کر اور گھروں میں مصافحہ کرتے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، مسلسل عمل کرنے والے کو جنت میں جگہ دے گا، اور آخر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دے گا، اور یہ کہ بغیر عمل کے اللہ اس عمل کا ثواب دے دے گا جو ہم روٹین میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو، ان رحمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔